پہلی کہانی۔ کوئی شخص ایک جنگل میں تھا۔ یکایک اس نے ایک بدلی میں یہ آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے۔ اس آواز کے ساتھ وہ بدلی چلی اور ایک سنگستان میں خوب پانی برسایا اور تمام پانی ایک نالے میں جمع ہو کر چلا، اور یہ شخص اس پانی کے پیچھے چل دیا۔ آگے چل کر دیکھتا ہے ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہوا ڈول سے پانی بھر رہا ہے۔ اس نے باغ والے سے پوچھا، اے خدا کے بندے، تیرا کیا نام ہے؟ اس باغ والے نے وہی نام بتایا جو اس نے بدلی سے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس شخص سے پوچھا، اے بندہ خدا، تو میرا نام کیوں دریافت کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں نے اس بدلی میں جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ تیرا نام لے کر کہا کہ اس کے باغ کو پانی دے۔ تو ایسا کیا عمل کرتا ہے کہ اس قدر مقبول ہے؟ اس باغ والے نے کہا، جب تو نے پوچھا تو مجھ کو کہنا ہی پڑا۔ میں اس باغ کی کل پیداوار کو دیکھتا ہوں اور 1/3 خیرات کر دیتا ہوں، 1/3 اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں اور 1/3 پھر اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! کیا خدا کی رحمت ہے کہ جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کے کام غیب سے اس طرح سر انجام ہو جاتے ہیں کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بے شک سچ ہے، جو اللہ کا ہو گیا اس کا اللہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح خیرات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسری کہانی۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی، ایک کوہڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ سب سے پہلے وہ کوہڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھ کو اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے اور یہ بیماری جاتی رہے جس سے لوگ مجھ کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے اور گھنیاتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو وہ کوہڑی اسی وقت اچھا ہو گیا اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل آئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھ کو کون سے مال سے زیادہ رغبت ہے؟ اس نے کہا، اونٹ سے۔ پس ایک حاملہ اونٹنی اس کو دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ گنجے شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تجھ کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، میرے سر پر بال نکل آئیں اور بیماری جاتی رہے۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس گنجے کے سر پر پھیرا، ہاتھ پھیرتے ہی گنجے کے سر پر بال آ گئے اور وہ خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ پھر فرشتے نے گنجے سے معلوم کیا، تم کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھ کو گائے بہت پسند ہے۔ فرشتے نے ایک حاملہ گائے اس گنجے کو دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ اندھے نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی بینائی واپس کر سکتے ہیں جس سے کہ میں دنیا کی رونق پھر سے دیکھ سکوں؟ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس اندھے کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے روشنی آ گئی۔ اس کے بعد فرشتے نے پوچھا، تجھ کو سب سے زیادہ کون سا مال پیارا ہے؟ اس نے کہا، مجھ کو بکریاں بہت پسند ہیں۔ فرشتے نے اسے ایک بکری دی۔ وہ بکری حاملہ تھی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت کرے۔ تینوں لوگوں کو جو جانور دیے تھے انہوں نے خوب بچے دیے اور ان کی خوب پیداوار بڑھ گئی، اور کچھ ہی سالوں میں اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا اور دوسرے کی گایوں سے جنگل بھر گیا، اور اسی طرح تیسرے شخص کی بکریوں سے جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان گم ہو چکا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں سوائے اللہ کے اور پھر تیرا۔ میں اللہ کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے چل دور ہو جا، مجھے اور بہت کام ہے۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو پہلے کوڑھی نہیں تھا اور تجھ سے لوگ گھن کرتے تھے؟ اور کیا تو پہلے مفلس نہیں تھا، پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال و دولت دی اور عنایت فرمائی؟ اس نے کہا، واہ، کیا خوب کہا، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا رہا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہوا تو اللہ تعالیٰ تجھ کو پھر سے ویسے ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اسی پہلی صورت میں اور اسی طرح سے سوال کیا، اور اس نے بھی ویسے ہی جواب دیا جیسا کہ کوڑی نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو پھر خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اسی پہلی صورت میں اور اس سے کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، اب صرف خدا ہی میرا نگہبان ہے۔ میں تجھ سے اللہ کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو بینائی بخشی
تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس کو فروخت کر کے میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے میری آنکھوں میں روشنی دی اور مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں اس دنیا کی رونق کو دیکھ سکوں، اور تو جتنی چاہے بکریاں لے جا اور جتنی چاہے چھوڑ دے، خدا کی قسم کسی چیز سے میں تجھ کو منع نہیں کروں گا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش تھی سو ہو چکی، خدا تجھ سے راضی ہے اور ان دونوں سے ناراض ہے۔ خیال کرنا چاہیے کہ ان دونوں کو ناشکری کا نتیجہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ساری نعمت چھین لی اور وہ لوگ جیسے تھے پھر ویسے ہی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد رہتا ہے۔ تیسری کہانی۔ ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہیں سے کچھ گوشت آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے کہا کہ گوشت کو طاق میں رکھ دو، شاید حضور نوش فرمائیں۔ اس نے گوشت کو طاق میں رکھ دیا، اتنے میں ایک سائل آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، دیجیے اللہ کے نام پر، اللہ برکت کرے گا۔ گھر میں سے جواب آیا، اللہ تجھ کو بھی برکت دے۔ اس لفظ میں یہ اشارہ تھا کہ کوئی چیز دینے کی موجود نہیں ہے۔ وہ سائل چلا گیا، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے ام سلمہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، اور خادمہ سے کہا جاؤ گوشت آپ کے واسطے لے آؤ۔ وہ گوشت لینے گئی، کیا دیکھتی ہے کہ وہاں پر تو گوشت کا نام ہی نہیں ہے، فقط اس جگہ پر سفید پتھر کا ٹکڑا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ تم نے سائل کو منع کر دیا تھا اس لیے وہ گوشت پتھر بن گیا۔ غور کیجئے گا، خدا کے نام پر نہ دینے کی نحوست یہ ہوئی کہ گوشت پتھر بن گیا۔ اس طرح جو شخص سائل سے بہانہ کر کے خود کھاتا ہے تو سمجھو وہ پتھر کھا رہا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ دل کی سختی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چونکہ حضور کے گھر والوں کے ساتھ خداوند کریم کی بڑی عنایت اور رحمت ہے، اس لیے اس گوشت کی صورت کھلی آنکھوں میں بدل دی تاکہ اس کے استعمال سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ کبھی بھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دے۔ چوتھی کہانی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے صحابہ اکرام سے متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیتا تھا، آپ کچھ تعبیر ارشاد فرما دیتے تھے۔ عادت کے مطابق ایک بار سب سے پوچھا، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا، کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے۔ دو اشخاص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے اور اس بیٹھے ہوئے شخص کو گلے سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گردن تک وہ چیر دیتا ہے، پھر وہ گلا اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ بار بار ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ بات کیا ہے؟ وہ دونوں شخص بولے، آگے چلو۔ ہم آگے چلے۔ ایک شخص لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر پر ایک شخص بڑا بھاری پتھر لیے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے اس کا سر نہایت بے دردی سے پھوڑ دیا۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے۔ جب وہ شخص اس کو اٹھا کر لاتا ہے تب اس کا پھوٹا ہوا سر بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا پہلے تھا، اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلے۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک غار میں پہنچے۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں ہیں اور آگ کی لپٹیں انہیں جلا رہی ہیں، اور وہ لوگ آگ کی لپٹوں کے ساتھ غار کے اوپر تک آتے ہیں، اور جب آگ کی لپٹیں نیچے جاتی ہیں تو وہ مرد عورتیں نیچے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ دونوں بولے، آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے کنارے پر بھی ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے تھے۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے، کنارے والا شخص اس کے منہ پر پتھر اتنی زور سے مارتا ہے کہ وہ پہلی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ نہر سے نکلنا چاہتا ہے، اسی طرح پھر وہ شخص اس کے پتھر مارتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ بولے، آگے چلے۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں۔ درخت کے قریب ایک شخص اور بیٹھا ہے،
اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بنا ہوا تھا، اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں بہت سے مرد، بوڑھے، جوان عورتیں اور بچے تھے۔ پھر اس سے باہر آ کر اور اوپر گئے، وہاں پر بھی ایک گھر تھا جو پہلے والے گھر سے بھی عمدہ تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بھی بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں اشخاص سے کہا، تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا جس کا گلا چیرا جا رہا تھا، وہ شخص جھوٹا تھا، یعنی کہ جھوٹ بولتا تھا، اور اس کی کہی ہوئی بات تمام جہان میں پھیل جاتی تھی۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا۔ اور جس شخص کا سر پتھر سے پھوڑا جا رہا تھا، اس کو اس بات کی سزا مل رہی تھی کیونکہ اس کے پاس قرآن کا علم تو تھا، مگر وہ اس سے غافل ہو کر رات کو سو جاتا تھا اور دن میں بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اس کے ساتھ بھی قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ اور جو ننگے مرد عورت آگ میں جل رہے تھے، وہ زنا کرنے والے لوگ تھے، ان کو بھی قیامت تک اسی طرح جلنا پڑے گا۔ اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا، وہ شخص سود کھانے والا تھا۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے سے شخص تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولادیں تھیں۔ اور جو آگ دھونک رہا تھا وہ داروغہ دوزخ تھا۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے، دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ پھر بولے، سر اوپر اٹھاؤ۔ میں نے سر اوپر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے، یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا، مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بولے، ابھی آپ کی عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی ہے، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو اس میں چلے جاتے۔ اتنا کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرمانے لگے، جاننا چاہیے کہ انبیاء کے خواب ہمیشہ سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ اول یہ کہ جھوٹ کی کیا سزا ہے، دوسرا عالم کے بے عمل کا، تیسرا زنا کا، چوتھا سود لینے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان برے کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔